نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اس وقت ہماری بحث پچھلی چند نشستوں سے جاری ہے. وہ تاریخ تصوف کے حوالے سے ایک خاص نقطے پر ہے، اور وہ یہ کہ مستشرقین کا، اورینٹلسٹس کا یہ نقطہ نظر کہ اسلامی تصوف یونانی فلسفے سے ماخوذ ہے اور ایران کے ذریعے انہوں نے لیا ہے، یا عیسائیت اور مسیحیت کے ذریعے لیا ہے، اور خاص طور پہ نکلسن کی چونکہ کتاب دی مسٹکس آف اسلام اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس میں ان کا یہ کہنا کہ نیو پلاٹونزم اور جینوسٹسزم کے جو تصورات اور تعلیمات ہیں وہ اسلامی تصوف میں داخل ہوئے. اس پورے الزام کا یا اس نقطہ نظر کا یا اس مفروضے کا جائزہ لینا ہے. پچھلی نشست میں یہ بات میں نے بڑی شر و بس کے ساتھ عرض کر دی کہ اس حوالے سے مستشرقین بشمول پروفیسر نکلسن کوئی ایک دلیل اور ثبوت اور شہادت اپنے مفروضے کی تائید میں نہیں دے سکے، اور خود ان کا بھی نقطہ نظر جو ان کی اپنی کتابوں سے پڑھ لیں تو یہ پتہ چلتا ہے بغیر دلیل بغیر شہادت کے بات کرتے ہوئے کہ یہ ان کا گیس ورک ہے. جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ چونکہ وہ مصر میں پیدا ہوئے اور مصر میں ہیلینسٹک سائنسز دستیاب تھیں، اس معاشرے میں یہ موجود تھیں، نیو پلاٹونزم کا اثر تھا، تو وہاں پیدا ہونے کی وجہ سے انہوں نے گمان کر لیا کہ وہاں سے اخذ کیا ہوگا. جبکہ میں نے عرض کیا کہ ان کے مشائخ میں سے، اساتذہ میں سے، ٹیچرز میں سے کسی ایک فرد بشر کا کوئی پاسنگ ریفرنس بھی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتا، اور نہ مستشرقین میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنی تحقیق میں کوٹ کر سکا ہے. اب محض مصر میں پیدا ہونا یہ اس بات کا کافی ثبوت نہیں ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے نیو پلاٹونزم کو، افلاطونیت جدیدہ کو، اور جیناسٹسزم کے فلسفہ معرفت کو، اور ہیلینسٹک سائنس کو، یونانی سائنسز کو، اور مسیحی تعلیمات کو اخذ کیا ہوگا. اسی طرح جیناسٹسزم کے باب میں نے پچھلی بار کتاب کوٹ کی یہ بات اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ یہ بات تو وہ بے دلیل اور بے ثبوت ہر شے کے لیے کہتے ہیں. انہوں نے خود معاذ اللہ قرآن مجید اور وحی الہی کا انکار کرتے ہوئے خود قرآن مجید کی نسبت بھی یہ الزام لگایا کہ انہوں نے جیوش اسکرپچر سے یہ تعلیمات حضور السلام نے جمع کی. کوئی خفیہ رابطے ہوئے ہوں گے، مکہ میں اور شام کے سفروں میں بعض راہبوں سے تعلیمات حاصل کی ہوں گی. یہ گمان ہیں ایسے جو بے دلیل باتیں. تو اسلامی تصوف کی نسبت ایسا کہنا تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا جب انہوں نے قرآن اور حدیث کی نسبت بھی یہی نقطہ نظر بیان کیا ہے. تو یہ چیز اہل علم و فکر کے لیے توجہ طلب ہے کہ اگر اسلامی تصوف کے لیے ان کا یہ مفروضہ قبول کر لیا جائے تو کیا قرآن و سنت کے بارے میں بھی یہی گمان کریں گے معاذ اللہ. گولڈ زہر جس کو میں نے ریفر کیا پچھلی بار، جو بانی اور فاؤنڈر اس تھاٹ کے فاؤنڈرز میں سے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پوری، نیو پلاٹونک اینڈ جینوسٹک ایلیمنٹس ان حدیث. حضور الاسلام کی حدیث میں ماشاء اللہ نیو پلاٹونزم اور جینوسٹسزم کے اثرات اور انفلوئنسز کو حضور کی حدیث میں معاذ اللہ تلاش کیا ہے. یہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. دلیل اور ثبوت ان کے پاس ہو یا نہ ہو، مگر ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں. اس پر تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں کئی نشستوں میں.
آج یہی گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جیسے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت محض مصر میں پیدا ہونے کی وجہ سے ایک خیال کر لیا، انہوں نے مفروضہ کر لیا کہ ان کے ذریعے اسلامی تصوف میں افلاطونیت جدیدہ کے اور یونانی فلسفے کے خیالات درکار آئے۔ اسی طرح کا ایک دوسرا انہوں نے بات کی، وہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اور حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بنیاد کیا بنائی؟ انہوں نے کہا کہ ان کے والدین چونکہ مسیحی تھے، دیٹس اٹ، یا صابی یا مسیحی تھے معروف کرخی کے، اور پیدائش جو ان کی ہوئی وہ جو بصرہ اور واسط کے درمیان بیبیلونین جو بیلٹ ہے اس میں پیدائش ہوئی، بصرہ اور واسط کے درمیان عراق کی سرزمین میں، اور والدین چونکہ مسیحی المذہب تھے، بس اتنی بات سے انہوں نے یہ بھی مفروضہ گھڑ لیا کہ اس کی وجہ سے ان کا یقیناً کرسچین جینوسٹسزم کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ اور انکاؤنٹر ہوا ہوگا۔ یہ نکلسن کہتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں نکلسن اس چیپٹر میں، دو لٹل ڈائریکٹ ایویڈنسز اویلیبل، the conspicuous place occupied by the theory of genosis in early Sufi speculation suggests contact with Christian Gnosticism۔ بس چونکہ معرفت کا ذکر صوفیاء کی تعلیمات میں کثرت سے ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس اور شہادت ہمیں موجود ہمارے پاس نہیں ہے، محض معرفت کا تصور اور اس کا بیان اور تذکرہ صوفیاء کی تعلیمات میں ملنا یہ سجیسٹ کرتا ہے، اس سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ کرسچین جینوسٹزم کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوا ہوگا، مسیحی تصور معرفت کے ساتھ۔ اور پھر کہتے ہیں اٹ از ورتھ نوٹنگ دیٹ دا پیرنٹس آف معروف کرخی whose definition of Sufism as the apprehension of divine realities، ان کی بات کرتے ہیں، they are said to have been Sabians، اور بعض کتابوں میں آیا ہے کرسچنز۔ اور چونکہ ان کے والدین تھے، بھئی والدین تو بہت سو کے خدا جانے کس کس مذہب کے تھے اور وہ اسلام کی طرف آئے ہیں۔ خود صحابہ کرام کی اوور ویلمنگ میجورٹی، سارے کے سارے چند مستثنیٰ کو چھوڑ کر وہ خود ہی مشرک اور کافر تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور ان کے والدین بھی مشرک و کافر تھے، الا ماشاء اللہ بہت کم مستثنیٰ تھے جو ملت ابراہیمی پر تھے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خود آباء و اجداد اور آپ کا نسب مبارک، آپ کے آباء و امہات۔ تو اب وہ مشرکانہ بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، تو اب کیا اسلام قبول کر لینے کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑیں گے آپ کہ جب اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے تمام تر مشرکانہ خیالات کو تج کر دیا، رد کر دیا، منقطع کر دی، سوچ بھی، فکر بھی، عقیدہ بھی، ہر لحاظ سے تھاٹ، عمل بھی، اور پورے کے پورے رنگے گئے قرآن کی تعلیم میں اور سنت نبوی کی تعلیم میں اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں۔ نئی شخصیتیں وجود میں آ گئیں، جب ایک تاریخ آپ کے سامنے ہے، ایک تاریخ پوری آپ کے سامنے ہے، ان کے عقائد بدل گئے، احوال بدل گئے، اقوال بدل گئے، تعلیمات بدل گئیں، معمولات بدل گئے، دلچسپیاں بدل گئیں، ترجیحات بدل گئیں صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن و سنت کے ساتھ تعلق اور تمسک نے بدل دیا۔ تو اب ان کے پچھلے مشرکانہ بیک گراؤنڈ سے کیا تعلق رہ گیا؟ تو والدین مسیحی تھے، اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ طائب ہو جاتے ہیں لوگ، اور ہوئے، لہٰذا یہ تو ایک دوسرا گمان بلا دلیل، یہ بھی اس سے زائد کوئی دلیل نہیں دے سکے۔ پروفیسر نکلسن اور دیگر بھی جتنے رائٹرز ہیں اورینٹلسٹ، وہ بھی اسی طرح شامل ہیں اسی قطار میں۔ ایک تیسرا نام انہوں نے اور کوٹ کر دیا، جن کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ نیو پلیٹونک تھیوریز اور جینوسٹک تھیوریز وہ اسلامی تصوف میں معاذ اللہ داخل کی گئیں، اور وہ داخلے کا تیسرا جو باب یعنی دروازہ قرار دیتے ہیں ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب ابراہیم بن ادہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ بلخ میں پیدا ہوئے اور وہاں کے شہزادے تھے، بس اس کے سوا کہ وہ بلخ میں پیدا ہوئے اور کوئی ثبوت ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بلخ جو ہے وہ مرکز تھا، منبع تھا
قدیم مشرقی ایران کا، اس پر میں آگے آپ کے یعنی آ جاتا ہوں، یہ جو تذکرہ کیا ابراہیم بن ادھم کا اسی جگہ کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ قدیم مشرقی ایران کا خطہ تھا بلخ، اور اس بیلٹ میں بدھ مت کے اثرات موجود تھے، اور بدھ مت کے عبادت خانے بھی تھے، مونیسٹریز بھی تھیں، ٹیمپلز بھی تھے کثیر تعداد میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی علاقہ سے بہت صوفیاء بھی ہوئے، اور ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی علاقہ سے تھے۔ بس اتنی بات کر کے اب اس سے وہ یہ پریزیوم کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابراہیم بن ادھم کا بھی اس طرح کرسچینٹی کی تعلیم سے اور بدھزم کی تعلیم کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہوگا، اور اس کے ذریعے وہ جو تعلیمات تھیں انڈیا کی بدھ مت کی تعلیمات، معرفت کی، ان کے نیروانا کی، بدھ مت کی، اس پر گفتگو آگے آ رہی ہے، اور عیسائی تعلیمات ان ذرائع سے داخل ہوئی ہوں گی، یہ بس گمان کر دیا۔ بدھ مت کی تعلیمات کے ذریعے معرفت کے تصور کا آنا ہندوستان کے ذریعے بلخ کا قریبی علاقہ، اور دوسرا ایک اور انہوں نے بڑی دلچسپ قسم کی دلیل کوٹ کی، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفروں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ شام کے صحراؤں میں جب آپ سفر کر رہے تھے تو ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ واقعہ پروفیسر نکلسن نے کوٹ کیا اس کتاب دی مسٹکس آف اسلام میں۔ جو پروفیسر نکلسن نے کوٹ کیا پہلے میں وہ بیان کر لوں، پھر اس کی تکمیل میں کرتا ہوں بعد ازاں۔ تو صحرا کے سفر کے دوران ایک شخص سے ملاقات ہوئی، جو پروفیسر نکلسن نے جسٹ ایز سچ بیان کیا وہ کوٹ کر رہا ہوں، اور اس ملاقات کے دوران انہوں نے ان سے اسم اعظم کا وظیفہ لیا۔ اب وہ خود بیان کرتے ہیں، اٹ واز کمیونیکیٹڈ ٹو ابراہیم بن ادھم بائی اے مین، وہ کہتے ہیں کہ ادر مسلم سینٹ ہیڈ لرن دا مسٹری آف دا گریٹ نیم، دا مسٹری آف دا گریٹ نیم، اس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اللہ کے اسم اکبر کا جو راز ہے، یعنی اسم اعظم کو مسٹری آف دا گریٹ نیم کا۔ اینڈ اٹ واز کمیونیکیٹڈ دا مسٹری آف دس گریٹ نیم، اسم اعظم کمیونیکیٹڈ ٹو ابراہیم بن ادھم بائی اے مین whom he met while traveling in the desert, and as soon as he pronounced it he saw the prophet Khadir۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ancient Sufis borrowed from this and that، borrowed کیا، اتنا کل واقعہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں اس واقعہ سے مسیحیت کی تعلیمات کا اخذ کرنا، سیکھنا، اور ابراہیم بن ادھم کا اور پھر اسلامی تصوف میں داخل کرنا، کوئی اس کی ایک رتی بھی ثابت ہوتی ہے اس پورے واقعے سے؟ اس پورے واقعے میں تو یہ بھی بیان نہیں کہ وہ جو شخص ملے کیا وہ معاذ اللہ مسیحی تھے، وہ بھی بیان نہیں ہے۔ اب وہ انہوں نے کہاں گمان کیا؟ چونکہ سیریا کا ڈیزرٹ تھا، شام کا، بس۔ اب شام کے ڈیزرٹ میں، شام کے صحرا میں مسیحی بھی تھے، یہودی بھی تھے، تو خالی یہ تھوڑی تھے، وہاں تو مسلمان بھی تھے۔ 10,000 صحابہ کرام ہجرت کر کے حرمین شریفین حجاز سے صرف دمشق اور شام کے علاقے میں آباد ہو گئے تھے۔ 10,000 صحابہ شام میں آباد ہو گئے تھے۔ 1500 صحابہ کرام صرف شہر کوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، جس خطہ میں 10,000 صحابہ آباد ہو گئے ہوں، چونکہ فتوحات ہوئی اور خلفائے راشدین کے دور میں ہوتی رہیں، اور صحابہ کرام ہی سارے مجاہدین تھے جو فتوحات میں شریک تھے، تو پھر میجورٹی ان کی وہیں آباد ہو جاتی۔ جب فتوحات ہو جاتی، اسلامی سلطنت قائم ہو جاتی، اسلامی حکومت، اسلامی قوانین قائم ہوتے، تو بلاد اسلام ہو جاتے، تو صحابہ کرام پھر واپس جانے کی بجائے یہی طریقہ تھا اسلام کی تعلیمات کے فروغ کا، وہیں آباد ہو جاتے، ان کی اولادیں بھی وہاں آباد ہوئی۔ پھر تو جب 10,000 صحابہ ہوں ایک ملک کی سرزمین پر آباد، تو اندازہ کر لیں کہ کتنے پھر آگے تابعین اور اتباع و تابعین ان کی نسلوں سے بنے ہوں گے، اور علاوہ ان لوگوں کے جو مسلمان وہیں کے رہنے والے تھے، اولاد نہیں تھے ان کی، جنہوں نے ان سے تعلیم لی، صحبت لی، وہ کتنے ہزار تابعین ہوں گے۔ ایک شہر کوفہ میں 1500 صحابہ، سیدنا مولا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے چونکہ اسے دارالخلافہ بنا لیا، کیپٹل شفٹ کر لیا مدینہ طیبہ سے کوفہ، تو آپ کی آمد کی وجہ سے 1500 جلیل القدر صحابہ وہیں آ کے آباد ہو گئے۔
حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی آباد ہو گئے تھے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چھاونی بنائی، ہیڈ کوارٹر بنایا مسلم آرمیز کا، اور کئی صحابہ، مگر اب 1500 صحابہ ایک چھوٹے سے شہر میں تھے۔ اور امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو میں نے صرف کوفہ میں 4000 تابعین کو زیر تعلیم دیکھا جو حدیث کا درس لے رہے ہیں۔ اب ان علاقوں میں لا محالہ یہ بنیادی طور پہ ایران کے صوبے تھے، تو فتوحات کے بعد یہ مملوف ہو گئے، لبریز ہو گئے صحابہ کرام سے اور تابعین اتباع و تابعین سے، سب مسلمان ہو گئے۔ اب ذہن اس طرف کیوں نہیں جاتا کہ اتنے صحابہ کرام تھے، تابعین اتباع و تابعین، پھر صوفیاء، اولیاء، ائمہ، کہ مسلمان ہی کسی ریاضت کرنے والے اللہ والے سے ملاقات ہوئی ہوگی، کسی تابعی سے، یہ گمان کیوں نہیں جاتا؟ صرف خود بھی بیان کرتے ہیں کہ وہاں وہ ابراہیم بن ادم was communicated to Ibrahim bin Adham by a man whom he met while traveling in the desert۔ خود بھی انہوں نے نہیں کہا ہے کرسچن پرسن، نہیں کہا، واقعہ اس طرح ایک شخص ملا۔ اب اس شخص سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ مسیحی تھا؟ اور اس کے ذریعے انہوں نے صوفیاء نے بورو کی تعلیمات اس کرسچینٹی کی پر اسلامی تصوف میں، یہ سارا کا سارا نتیجہ کہاں سے قائم ہو گیا؟ That's it۔ اب آگے وہ کہتے ہیں and as soon as he pronounced it he saw the خضر علیہ السلام، تو انہوں نے اسم اعظم کا وظیفہ کیا تو خضر علیہ السلام ان کو ملے، بالمشافہ ملاقات ہو گئی۔ اب پروفیسر نکلسن نے تو بات یہاں پہ ختم کر دی، واقعہ آگے بیان نہیں کیا، اور اس سے میں نے عرض کر دیا کہ اس کے بعد انہوں نے نتیجہ اخذ کر لیا کہ چونکہ شام کا صحرا ہے، انہوں نے پریزیوم کر لیا کہ شاید وہ کوئی مسیحی راہب ہوگا، بس۔ اور مسیحی راہب سے پوچھا، صرف اسم اعظم خود بھی لکھا ہے، جسٹ اسم اعظم کمیونیکیٹ کیا، باقی نہ ان کی صحبت میں بیٹھے، نہ وقت گزارا، نہ ایک وقت میں اکٹھا طویل زمانہ رہے، کمپنی ہی نہیں ہے۔ تو اس سے تعلیمات کیسے باہر ہو گئیں اور اسلامی تصوف میں داخل ہو گئیں؟ یہ سب مفروضات ہوئے۔ اور اب عرض کر دوں کہ اس واقعے سے نتیجہ جو اخذ کیا وہ تو غلط ہے ہی، مگر واقعہ بھی نامکمل ہے۔ اس واقعے کو امام ابو القاسم القشیری نے الرسالہ القشیریہ میں بیان کیا ہے، اور پروفیسر نکلسن نے ڈیفینیٹلی اسی رسالہ قشیریہ سے لیا ہے یہ واقعہ۔ اس واقعہ کا سورس ہی امام قشیری ہے، اور ڈیفینیٹلی نکلسن نے وہیں سے لیا ہے۔ اور اس واقعہ کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر میں بھی بیان کیا ہے۔ تو چونکہ میں نے ان کی تمام کتب دیکھی ہیں تو رسالہ قشیریہ اور ابو القاسم قشیری سے تو یہ لیتے ہیں، مگر ابن عساکر کی تاریخ دمشق الکبیر ایسی بڑی کتابوں تک اس وقت ان کی رسائی نہیں تھی، یہ ان کے نوٹس میں نہیں تھی۔ تو اب دونوں میں یہ واقعہ آیا ہے، تو بعض دیگر کتب میں بھی آیا ہے۔ اب جہاں بھی یہ واقعہ آیا ہے، ان ایوری سنگل بک انکلوڈنگ دا بیسک اتھارٹی آف امام ابو القاسم القشیری، جہاں سے پروفیسر نکلسن نے اور سب نے لیا، وہ اس واقعے کو مکمل بیان کرتے ہیں، جبکہ پروفیسر نکلسن خدا جانے کیوں، ایسا ہوتا نہیں، اس واقعے کو آدھا کیوں بیان کیا، میں اس کو سمجھ نہیں سکا، اس کی ریزن۔ واقعہ مکمل یہ ہے کہ ایک شخص ملا، اس سے آپ نے اسم اعظم پوچھا، حضرت ابراہیم بن ادم نے، اس نے اسم اعظم بتا دیا، آپ چل گئے، چل پڑے، آگے آپ نے اسم اعظم کا وظیفہ کیا تو سیدنا خضر علیہ السلام یا سیدنا خضر علیہ السلام دونوں نام ہیں، تو ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے، اب واقعہ یہ ہے جو امام قشیری نے اور تمام ائمہ نے لکھا ہے کہ جب خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اسم اعظم پڑھنے کے بعد، تو خضر علیہ السلام نے بتایا ابراہیم بن ادھم، جس شخص نے تمہیں یہ وظیفہ دیا تھا میری ملاقات کے لیے اسم اعظم کا، معلوم ہے تمہیں وہ شخص کون تھا؟ آپ نے عرض کیا نہیں مجھے معلوم نہیں وہ کون تھا۔ انہوں نے فرمایا وہ سیدنا داؤد علیہ السلام تھے جو آپ کو رہنمائی کے لیے آئے تھے، پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اب واقعہ مکمل یوں ہے، اگر یہ واقعہ پورا انہوں نے پڑھ لیا ہوتا تو میرا خیال ہے اس کے بعد اس استدلال کو کم سے کم یہاں تو نہ جوڑتے، گنجائش ہی نہ رہتی۔ خدا جانے واقعہ مکمل پڑھ نہیں سکے یا پارٹلی کہیں سے پڑھا ہے اور کوٹ کر دیا ہے، بہر صورت یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اس واقعہ سے انہوں نے استدلال کیا، یہ واقعہ ہی اس طرف لیڈ نہیں کرتا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، کوئی مسیحی راہب نہیں تھا، اور واقعہ میں ویسے بھی کسی مسیحی راہب کا نام بھی نہیں تھا،
اس طرح کے یعنی گمان پر مبنی، مفروضوں پر مبنی کل دلائل ہیں جس سے انہوں نے ویوز ڈیولپ کیے، اور ان سے متاثر ہو کر بر صغیر پاک و ہند کے جو اسکالرز ہیں، چونکہ انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا، ایک ویوز بن گئے، تھاٹ بن گئی، اور وہ اورینٹلسٹ تھے، مستشرق تھے، اس پیریڈ میں لکھنے والے ہی میدان میں وہی تھے۔ بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے تو تاریخ تصوف پہ لکھا نہیں تھا، پہلا قلم انہوں نے ہی اٹھایا جو لکھ رہے تھے، لہٰذا اسی نالج کو انہوں نے آگے بڑھا کے اپنے ویوز بنا لیے۔ اب نئی صورتحال اور نئی تحقیقات کے سامنے آنے کے بعد ایسے خیال سے تائب ہونا ہوگا، درست کرنا ہوگا اس خیال کو۔ یہ تو خیال آ گیا، اس کا اسپیکٹ ہو گیا۔ اب اسی طرح جیسے بدھزم کا ذکر ہو چکا ہے، تو بدھ مت کو بھی مصدر بنایا گیا ہے۔ اب پروفیسر نکلسن آگے یعنی چوتھی سرخی لگاتے ہیں بدھزم کی، دی مسٹکس آف اسلام میں، کہ اسلامی تصوف نے انفلوئنس بدھزم کا بھی قبول کیا ہے، اور بدھ مت کی تعلیمات سے بھی اس نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے اور تشکیل ہوئی ہے۔ اس کی بات میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی دلیل کیا دی ہے، وہ بلخ بخش بدھزم کے ساتھ رابطہ بنانے کا ثبوت ان کے پاس سوائے بلخ کے اور کچھ نہیں۔ وہ میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ چونکہ قدیم مشرقی ایران اس کے اوپر بدھ مت کے اثرات تھے، بلخ میں ان کے معبد، مونیسٹریز اور ٹیمپلز تھے، اور ابراہیم بن ادھم بس اس کا، اور کئی صوفیاء چونکہ بلخ سے ہوئے، حضرت شقیق بلخی، کئی اولیاء اور صوفیاء ہوئے، تو وہ اس سے گمان کرتے ہیں کہ یقیناً انٹریکشن ہوا ہوگا، اور بدھ مت کی تعلیمات سے وہ متاثر ہوئے ہوں گے اور وہ اسلامی تصوف میں داخل کی۔ یہ مفروضہ ہی بنیادی طور پہ غلط ہے۔ ایک تو یہ نا کہ بغیر شہادت، بغیر دلیل، بغیر ایویڈنس کے ہے، اور کوئی کنیکشن تاریخی طور پہ کہیں کسی ایک صوفی کے لیے بھی اسٹیبلش کیا ہوتا تو چلو بعد میں کچھ وزن پیدا ہو جاتا۔ بڑے بڑے اکابر ائمہ تصوف میں سے کسی ایک دو کا بھی کوئی رابطہ اسٹیبلش کر دیا ہوتا نا تو چلو اس حد تک بعد میں وزن ہوتا، کسی ایک کے لیے بھی کوئی دلیل اور شہادت نہیں لا سکے۔ ایک تو یہ بنیادی غلطی، اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ کسی کا ایک علاقے سے پیدا ہونا، وہاں پرورش پانا، اور اس میں دوسرے مذاہب کے بھی اثرات کا ہونا، یہ قطعی طور پہ کوئی بہتر دلیل نہیں ہے ثبوت کے لیے کہ اس کے یقیناً اثرات لیے ہوں گے، یہ بات نہیں۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم چونکہ وہاں سے تھے، ایک عجیب استدلال ایک اور کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کی زندگی ساری ریاضت اور مجاہدے سے بھری ہوئی ہے۔ اب بلخ سے چلتے ہیں، حرمین شریفین آتے ہیں، حرمین شریفین سے چلتے ہیں ملک شام جاتے ہیں، پوری زندگی میں ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، سفر ہیں، فاقہ ہے، صمت ہے، خاموشی ہے، اور روزے ہیں، اور عبادت گزاری ہے، ساری زندگی میں ریاضت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ جو حضرت ابراہیم بن ادھم نے یہ سارا طریقہ اپنایا، جس میں پوری زندگی میں تزکیہ نفس پر محنت کرتے رہے، بھوک کو پریفر کیا، کم کھانے کو، روزہ رکھنے کو، اور ریاضات کو اور مراقبہ کو، اب ان کی زندگی کے یہ ریاضات کے اور مجاہدات کے پہلو وہ تمام صوفیاء، تمام اولیاء نے کیا، تو اس پہلو کو سامنے رکھ کر اس سے وہ گمان کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ انہوں نے مہاتما بدھ کی سیرت سے یہ تعلیم لی ہوگی، کیونکہ مہاتما بدھ کی زندگی بھی اسی طرح کی تھی، پوری زندگی میں ریاضات اور مجاہدات تھے۔ اب یہ بات بڑے تعجب کی ہے، اگر مہاتما بدھ کی زندگی میں مسلسل ریاضات و مجاہدات ہیں تو بس اس بات سے یہ دلیل کیسے بن گئی اور یہ ثبوت کیسے آ گیا کہ ابراہیم بن ادھم کے ریاضات اور مجاہدات بھی لگتا ہے اس سے اخذ کیے گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے ابراہیم بن ادھم بنیادی طور پہ عرض کر دوں وہ عربی الاصل ہیں، نسباً عربی ہیں، تمیمی ہیں۔ یہ فتوحات کے زمانے میں جب وہاں پہنچے تو ان کا قبیلہ بلخ میں جا کے آباد ہوا، اور ان کے والد بادشاہ تھے وہاں کے سلطنت کے، خراسان کے صوبے کے۔ بلخ اس وقت ہیڈ کوارٹر تھا، مگر ہیں تمیمی الاصل، عربی ہیں۔ تو بھئی جو ان کا نسب اور خاندان ہے عربی، ادھر کیوں نہیں رابطہ ملاتے کہ خاندان کے ذریعے جو تعلیمات ملی، اپنے خاندان اور نسب سے جو تعلیمات ملی وہ تو عرب سے آ رہی ہیں، ادھر دھیان زیادہ جانا چاہیے بنسبت بلخ کی طرف لے جانے اور وہاں سے ٹریول کر کے مہاتما بدھ کی طرف لے جانے کی بجائے۔ یہاں انہوں نے ایک اور آگے دلچسپ بات اسی ضمن میں کی، ایک دلیل اور دی ہے یہ ابراہیم بن ادھم کی،
ایک نام حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوٹ کیا گیا. یہ کل نام اوائل وقت کے صوفیاء کے جو انہوں نے بیان کیے. حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں اسی طرح کا ان کو مغالطہ لاحق ہوا ہے. مغالطہ لاحق ہوا ہے. اور وہ یہ بیان کرتے ہیں اس میں پروفیسر نکلسن، وہ کہتے ہیں کہ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تصوف میں جو تصور فنا داخل کیا، یہ جو انڈیویجول سیلف کا تصور فنا ہے، وہ کہتے ہیں آئی تھنک اٹ از آف انڈین اوریجن. اب آپ ان کی زبان خود دیکھ لیں. دا صوفی کنسیپشن آف دا پاسنگ اوے، صوفی کنسیپشن آف ایکسٹنکشن، دا پاسنگ اوے، فنا، وہ کہتے ہیں آئی تھنک اٹ از آف انڈین اوریجن اینڈ اٹس فرسٹ گریٹ ایکسپوننٹ واز دا پرشین مسٹک با یزید آف بسطام. کہ اس کو انٹروڈیوس کرنے والے فنا کے تصور کو ایرانی صوفی با یزید بسطامی تھے. اب آگے یہ فنا کا تصور لائے بدھ مت کے نیچے ہیں، کہ بدھ مت سے لیا جو مہاتما بدھ کا تصور فنا ہے، نروانا سے آگے فنا کا، اس سے لیا، اور ایران میں کس طرح ان تک پہنچا اس کے لیے سوچتے ہیں کہ پرشین مسٹک با یزید آف بسطام who may have received it from his teacher ابو علی آف سندھ. پہلا نام آیا ہے کہ کسی ایک استاد کے نام کو کوٹ کیا انہوں نے. نہ ابراہیم بن ادم کے لیے آیا، نہ حضرت معروف کرخی کے لیے آیا، نہ حضرت ذوالنون مصری کے لیے، کوئی نام. با یزید بسطامی کے باب میں پہلا نام کوٹ کیا، اور ویسٹرن اسکالرز اورینٹلسٹوں نے بھی اس کو کوٹ کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہی may have received it from his teacher ابو علی آف سندھ. بس یہ کل دلیل دی. وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک ٹیچر تھا سندھ کا رہنے والا، اور وہ بتاتے ہیں کہ سندھ چونکہ ہندوستان کا صوبہ تھا اس وقت، سندھ جو موجودہ صوبہ پاکستان کا ہے اس وقت تو ہند تھا، تو کہتے ہیں چونکہ ہند کا صوبہ تھا سندھ، اور ان کا ایک استاد اس سندھ کا رہنے والا تھا ابو علی السندھی. بس اب یہ تعلق بنا کہ چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ سندھ سے یعنی سرزمین ہند سے تھی، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہی may have received it from that teacher. ممکن ہے انہوں نے اپنے اس استاد ابو علی السندھی سے ہندی تصورات کو لیا ہو، اور ہندی تصورات میں مہاتما بدھ کی وہ تعلیمات لے رہے ہیں تصور فنا کو جو تصوف میں پایا جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ خود ان کی زبان بتا رہی ہے کہ یہ جسٹ مفروضہ ہے، ان کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اچھا بھئی، اگر ابو علی سندھی صوبہ سندھ کے اوریجنلی تھے بھی، اب یہ بات عرض کرتا ہوں، یہ بھی ایک مغالطہ لگا ہے، اور عجیب مغالطہ لگا ہے پروفیسر نکلسن کو. اگر وہ سندھ کے صوبے سے تھے بھی، جبکہ وہ نہیں تھا ان کا ٹیچر وہاں سے، وہ وہاں سے نہیں تھا، بالفرض تھے بھی، تو اس سے یہ اسی طرح کا ہے جیسے بلخ کا ثبوت ہے اور جیسے مصر کا ثبوت ہے. اس سے ثبوت کیا مل گیا کہ انہوں نے پھر سندھ کی وجہ سے انہوں نے بدھزم کا جو تصور ہے ہندو اثرات کے تحت وہ لیا ہوگا اور اپنے شاگرد با یزید بسطامی کو انکلکیٹ کیا ہوگا. یہ سارا مفروضہ ہے بے دلیل. مگر یہ جو استاد ہیں ان کا شیخ ابو علی سندھی، یہ بھی ایک مغالطہ لگا ہے انفیکٹ بڑا عجیب. یہ ابو علی جو سندھی کہا جس کو پروفیسر نکلسن نے، یہ سندھ کے تھے ہی نہیں. پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ میں نے تمام سورسز کھنگال دیے با یزید بسطامی پر، ان کے کسی ایک استاد کا نام بھی ان کے شیوخ میں جتنے سورسز ہیں، خواہ تاریخ دمشق کا ہے، تاریخ ابن عساکر کا ہے، خالیت الاولیاء کا ہے، خواہ دیگر کتب ہیں، ان کے کسی ایک کتاب میں بھی ان کے جملہ شیوخ اور اساتذہ کی فہرستوں میں کہیں بھی ابو علی سندھی نام کا کوئی استاد نہیں آتا، کہیں نام نہیں ملتا، ایک پاسنگ ریفرنس بھی نہیں ہے کہیں. اب معلوم نہیں کہ یہ ابو علی سندھی کا نام پروفیسر نکلسن نے کہاں سے لیا ہے. صاف ظاہر سورسز وہی ہیں جو میرے سامنے بھی ہیں سارے، تو وہ کہاں سے لیا ہے خیر اس بحث کو بھی چھوڑتا ہوں. جہاں سے بھی لیا ہو ذہن میں یہ ہے ممکن ہے ابو علی تو کنیت ہے، جو کنیت کتابوں میں نہیں آئی، ممکن ہے نام کچھ اور ہو، لہٰذا ہم اس کو ان کے اس خیال کو کہ ابو علی کوئی نام کے تھے اس کنیت کے لے لیتے ہیں. اب آگے جو انہوں نے کہا سندھی، یہ پروفیسر نکلسن کو بہت بڑا مغالطہ لگا ہے. یہ لفظ
عربی میں دیکھیے لکھا جاتا ہے سین نون دال یہ، دیکھیں نا، السندھی، الف لام سین نون دال یہ، السندھی، جس کو انہوں نے سندھ سمجھ لیا۔ عربی میں اعراب نہیں لگاتے عربی کتابوں میں۔ ان کے استاد ایک دوست اساتذہ دیگر تھے، یقیناً ان میں سے کسی ایک کی کنیت ابو علی ہوگی، جو کتابوں میں عام طور پہ نہیں ملتی۔ یہ لفظ سندھ نہیں ہے، یہ لفظ ہے سند۔ سند ایک گاؤں تھا۔ اب عربی میں سند لکھ لیں سین نون دال، اور سند گاؤں کا رہنے والا سندی کہلاتا۔ سند گاؤں کا رہنے والا عربی میں کہلاتا ہے السندی۔ اب السندی لکھا ہو یا السندی ایک ہی طرح لکھا جائے گا۔ سین پر بھی زبر ہے، نون پر زبر ہے، مگر عربی میں اعراب لکھے نہیں جاتے۔ تو جو کہ اعراب لکھے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے عربی کی کتاب دیکھی ہے بغیر اعراب کے، اور معروف صوبہ چونکہ سندھ ہے تو مغالطے سے ان کو خیال چلا گیا کہ یہ سندھی لکھا ہوا ہے، جبکہ سندھ کی طرف ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ اب یہ اسی خراسان جو صوبہ ہے جس میں بسطام بھی تھا، ان کے ساتھ قریبی ایک ضلع ہے نسا، اور اس ضلع نسا کا ایک شہر ہے، گاؤں ہے سند۔ اور حضرت بایزید بسطامی کے کچھ شیوخ سند سے تھے، آپ وہاں پڑھے ہیں، سند کے شیوخ سے پڑھے ہیں، ان کا ذکر بڑی کتب میں آتا ہے، طبقات سلمی میں بھی آتا ہے، دیگر کتب میں بھی ہے۔ تو جب یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ سند میں آپ کے شیوخ تھے، سند ایک گاؤں، اور وہ سند کا گاؤں صوبہ خراسان میں بسطام ہی کے قریب نسا ضلع کے قریب اس کے اندر ایک گاؤں تھا، اور وہاں آپ کے شیوخ تھے۔ تو یہ تھے ابو علی السندی، مگر زبریں نہ ہونے کی وجہ سے پڑھنے میں مغالطہ لگ گیا، وہ سندھی سمجھ بیٹھے، اور اس مغالطے کو پھر بنیاد بنا کر انہوں نے اس کو ہند کے ساتھ اور ہند سے مہاتما بدھ تک پہنچا دیا۔ یہ بنیادی غلطی ہوئی، یہ غلط اندازہ ہو گیا۔ اب یہ چیز جو ہے جس کو میں نے کہا، اس کو اگر آپ پڑھیے، علامہ بلازری جو ورلڈ وائڈ جغرافیہ اور بلدان کے امام ہیں، ماہر ہیں ایکسپرٹ، ان کی کتاب، معروف کتاب جو شہروں اور صوبوں اور ملکوں پر ہے، فتوح البلدان، اتھارٹی ہے یہ کتاب۔ فتوح البلدان میں علامہ بلازری نے یہ بات جو میں نے کہی تصریح سے لکھی ہے۔ میں نے علامہ بلازری کی فتوح البلدان کے حوالے سے بات کی کہ آپ کے قریب یہ گاؤں تھا سند نام سے، اور وہاں کے رہنے والے السندی کہلاتے۔ جب زبر نہ ہو ڈالی ہوئی، کوئی بھی اعراب نہ ہو، تو السندی ہے۔ تو جس کو اس گاؤں کا پتہ ہوگا، جس نے فتوح البلدان یا بڑے شہروں کا مطالعہ کیا ہے، وہ تو پڑھ لے گا کہ تحقیق جس کو پتہ چل جائے گا وہ سمجھے گا کہ ہے بھی قرین قیاس کے بسطام صوبہ خراسان میں ہے، اس شہر کے قریب ترین دوسرا شہر بڑا ضلع ہے نسا، اس کا گاؤں ہے۔ تو قریب ترین گاؤں میں ہی بچے پڑھنے جاتے ہیں اور نو عمر پڑھنے جاتے ہیں اور اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر یہ طبقات سلمی وغیرہ میں السندی، اس کے ساتھ یہ نام بھی موجود ہے آپ کے شیوخ کا، یہاں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو یہ بلازری نے بیان کیا۔ اسی وجہ سے یہ جو بات میں نے کہی، اے جے آربری جو پروفیسر نکلسن کے شاگرد ہیں، انہوں نے این انٹروڈکشن ٹو دی ہسٹری آف صوفیزم میں انہوں نے بھی پروفیسر نکلسن اور دیگر اور اورینٹلسٹوں میں لکھا، انہوں نے اس بات کو رد بھی کیا، انہوں نے بھی رد کیا، اور رد کر کے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تعجب، اے جے آربری نے کہا ہے کہ مجھے تعجب ہے اس بات سے کہ انہوں نے یہ سندھی کا تصور ہندوستان والے صوبہ سندھ کا کیسے لے لیا، یہ خود کہا ہے، ان کا دھیان ادھر کیسے چلا گیا، یہ غلط مفروضہ ہے۔ یہ ان کے وطن کے، ان کے گھر کے قریب ایک گاؤں تھا اسی صوبے میں، اسی ضلع میں جہاں کے ان کے اساتذہ تھے، اس کا قیاس کرنا قرین قیاس ہے، بنسبت دور کے صوبے کی طرف جانا۔ تو اے جے آربری نے بھی اس کو رد کیا ہے اور تعجب کیا ہے کہ اس کو سندھ مراد لیا جائے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، یہ ایک دلیل تھی ان کی حضرت بایزید بسطامی کے لیے، اب وہ دلیل بھی برقرار نہ رہی۔ اب فنا کا تصور، اس کو ہندی الاصل کر کے اور اس کو بھی تصوف کی طرف منسوب کرنا، اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ یہ جتنے تصورات بیان ہوئے، اب پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ فنا کا یہ تصور ہندی فلسفہ ویدانت میں بھی ہے، ویدانتا یعنی بدھ مت کا تصور نروانا اس میں بھی ہے، اور ہندو جو ویدانتا ہے اس کا فلسفہ ویدانت جس کو کہتے ہیں اس کے اندر بھی موجود ہے، جزوی مشابہت ہے، اس کے ساتھ جوڑا تھا جس کا کوئی ثبوت و کوئی رابطہ نہیں بنا۔
قطعی طور پہ یہ اس سے ماخوذ نہیں بنتی۔ گویا لب لباب یہ ہے کہ ان تمام اصطلاحات اور تصورات کو انہوں نے بجائے قرآن سے اخذ کرنے کے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرنے کے، ان کا رشتہ اقوال صحابہ اور حیات صحابہ سے جوڑنے کے، آثار تابعین، اتباع التابعین اور ان کے ائمہ سلف صالحین جو اسلام کا اپنا میراث کا ایک پورا نظام ہے، اس سے جوڑنے کی بجائے بغیر دلیل اور شہادت کے دوسری اقوام، دوسرے مذاہب، دوسری تہذیبوں اور دوسرے فلسفوں کے ساتھ جوڑنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ لیکن چونکہ یہ ساری تاریخ اسلام کی اپنی ان کے ہاں ایک خلا ہے، اس میں بلیو نہیں کرتے اور اس کو کریدنے کی کوشش ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی جڑ پکڑ گئی۔ اب اگر ہم اس پہ آگے آئیں گے، اگر یہ حدیث نبوی حضور اسلام کی جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی پڑھ رہا ہوں، اگر اسی پر ہی دھیان کر لیتے تو فنا کا پورا تصور آ جاتا، جس کو آگے میں چل کے عرض کرتا ہوں۔ اس کو جو کنت سمع الذی یسمع بہ وکنت بصر الذی یبصر بہ، اس حدیث کو آگے لوں گا کہ حضور السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ جب بندہ قرب نوافل حاصل کر لیتا ہے، میری بارگاہ میں قریب تر ہو جاتا ہے اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو میں خود اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے گرفت کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر اسی ایک حدیث کو پڑھ لیا ہوتا تو پورا تصور فنا سمجھ میں آ جاتا کہ یہ نہ کسی فلسفہ ویدانت سے لینے کی ضرورت تھی، نہ کسی مہاتما بدھ کے نروانا سے، نہ کسی اور جگہ سے، یہ تو قرآن اور حدیث کا ایک اپنا تصور ہے، یہ فنا ہے بندے کا بطریق محبت اللہ رب العزت کے امر میں فنا ہو جانا۔ پھر اس کے بعد پروفیسر نکلسن نے آگے ایک اور بڑی عجیب بات کی، اور وہ بیان کرتے ہیں نیکسٹ کہ قرآن میں تو توحید کا تصور بھی بالکل سادہ سا بیان ہوا ہے، وہ توحید کی تفصیلات بھی نہیں، اور یہ مغالطہ صرف ایک پروفیسر نکلسن کو نہیں، بے شمار اورینٹلسٹ نے یہ بات کی کہ توحید کا پورا عقیدہ بھی قرآن کی تعلیمات سے وجود میں نہیں آ سکتا معاذ اللہ۔ اس پر ہم شاید آگے کوئی موقع آئے گا تو بات کریں گے۔ اور یہ کہہ کر پھر وہ کہتے ہیں، اب وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے یہ چیزیں موجود نہیں، کوئی بیان نہیں کیا انہوں نے، بس ایک کوٹ کر دیا ایک جملہ کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ کی رحمت جو قرآن کا تصور ہے وہ صرف تائبین کے لیے ہے اور عبادت گزاروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے قرآن میں رحمت کا کوئی تصور ہی نہیں، وداؤٹ اینی ریفرنس، بس بیان کر دیا۔ وہ آیتیں دیکھ لی ہوں گی جہاں توبہ کرنے کے بعد رحمت، اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اور وہ آیتیں دیکھی ہوں گی جہاں عبادت گزاروں کے لیے اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، دیٹس اٹ۔ جو گناہ گاروں کے لیے وہ نہیں پڑھا، مطالعہ ہی نہیں کیا قرآن کا۔ قرآن کی اسی آیت کو لے لیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، خطاب ہی گناہ گاروں کے لیے۔ قل، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اے میرے گناہ گار بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گناہ گار بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کا ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس ایک آیت کو پڑھ لیا ہوتا یہ کنسیپٹ پیدا نہ ہوتا، جہاں قرآن مجید نے 92 مقامات پر، قرآن مجید نے 92 مقامات پر اپنا نام الرحمن الرحیم، رحمت کی 2 صفتوں کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ کسی اور صفت کو اتنی کثرت سے بیان نہیں کیا پورے قرآن میں، کسی اور صفت کو جتنا صفت رحمت کو بیان کیا۔ کسی اور ایک صفت کے لیے 2 نام نہیں اللہ رب العزت نے رکھے، جس طرح اپنے رکھے ہیں رحمت کی صفت کے لیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلا تعارف ہی اللہ رب العزت نے اپنی علل اطلاق رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ کروایا ہے کہ رب العالمین وہ ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمت کی صفت کے لیے اللہ نے اپنے 2 نام گنوائے ہیں، باقی ہر صفت کے لیے ایک ایک نام ہے۔ مالک یوم الدین ایک نام۔ اب وہ کہتے ہیں گناہ گاروں کے لیے قرآن میں صرف عدل کا تصور ہے، جسٹس کا، برابری، جو گناہ کریں گے وہ سزا ملے گی، عدل کا تصور ہے، رحمت کا نہیں۔
گویا قرآن صرف خدائے خوف کا تصور دیتا ہے، نہ خدائے رحمت کا تصور دیتا ہے، نہ خدائے محبت کا تصور دیتا ہے۔ اب یہ بنیادی مغالطہ ہے، غلط فہمی، قرآن مجید کا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، یا مائنڈ جو ہیں وہ زیادہ بائسڈ ہیں، اللہ بہتر جانے۔ میں تو ایک تحقیقی انداز کے ساتھ طالب علمانہ گفتگو کر رہا ہوں، تو خدا کا تصور جو قرآن نے دیا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں سکے صحیح، جس کی وجہ سے یہ سارے مغالطے پیدا ہوئے، اور یہ باور کر لیا کہ خدا رحمت کا کوئی تصور قرآن میں نہیں، سو اسلام میں بھی نہیں۔ جب رحمت کا تصور خدا رحمت کا نہیں بلکہ عدل کا ہے، تو پھر یہ صوفیاء نے رحمت کا تصور کہاں سے لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام تک چلے گئے، مسیحیت پر جا پہنچے، رحمت وہاں سے لی۔ پھر باور کر لیا کہ قرآن میں خدائے محبت کا کوئی تصور نہیں، معاذ اللہ، محبت کا اور محبت کا نہیں۔ ادھر جب نو کر دیا تو کہاں سے لیا صوفیاء نے محبت کا تصور؟ مسیحیت کی طرف چلے گئے۔ یہ قرآن مجید کی غلط تعبیر کی وجہ سے یہ سارا پرابلم پیدا ہوا۔ اب جب اس کو سامنے رکھ لیں تو اب اس کے اوپر الگ الگ چیپٹر بنائے ہیں پروفیسر نکلسن نے۔ ڈیوائن لو پر چیپٹر بنائے ہیں، تصور محبت پر۔ تو پہلے تمام مفروضے بیان کر دیے کہ یہ عیسائیت میں یہ تعلیمات تھی، یا بدھ مت میں تعلیمات تھی، چیپٹرز بیان کر کے، یا ہندو مت میں تعلیمات تھی، یا ہیلینسٹک سائنس جو ہے یونانی فلسفوں میں یہ تعلیمات تھی، یا نیو پلاٹونزم میں، افلاطونیت جدیدہ میں یہ تعلیمات تھی، یا جینوسٹسزم میں یہ تعلیمات تھی۔ پہلے وہ تمام مآخذ مسیحیت کے اور یونانی مذہب کے اور ہندی اور بدھ مت کے فلسفوں کے بیان کر دیے کہ یہ ساری تعلیمات ان میں موجود تھی، کوٹ کر کے اس کے بعد الگ الگ چیپٹر ان میں سے ایک ایک چیز پر بنائے ہیں، جس کو اگلی نشست میں میں انشاءاللہ تینوں چاروں موضوعات کو بریفلی اگلی نشست میں لے لوں گا اور پروفیسر نکلسن کی کتاب کو ختم کر دیں گے۔ پھر ایلیبوریٹ کیا ہے، پھر مسلم صوفیاء کی تعلیمات کو کوٹ کیا ہے، مثلا محبت کو لے لیا تو صوفیاء کے جو اقوال ہیں محبت پر ان کو بیان کیا ہے، بس صوفیاء کے اقوال لیے، ادھر محبت پر مسیحیت کے اور دیگر مذاہب کے اقوال لے لیے اور ان کو آپس میں جوڑ دیا غلطی کے ساتھ۔ پھر الگ چیپٹر بنا دیا ہے محبت کے علاوہ، پھر انہوں نے معرفت کا چیپٹر بنا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ صوفیاء نے معرفت کی بات کی اور ڈائریکٹلی پہلے بیان کر چکے کہ معرفت کا تصور یا بدھ مت میں تھا، یا ہندو فلسفہ ویدانت میں تھا، یا یونانی فلسفوں میں نیو پلاٹونزم میں تھا، بس۔ اور درمیان میں قرآن اور سنت کے ریفرنسز کو بالکل مینشن ہی نہیں کیا کہ وہاں سے بھی یہ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں، ڈسکس ہی نہیں کیا، ان کو جوڑ دیا۔ کتنا آپ اندازہ کریں غلط مفروضے سے پورا تصور قائم ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فنا کا تصور جو بیان کیا اس پر چیپٹر قائم کیا اور کہا کہ یہ فنا کا تصور صوفیاء نے بیان کیا ہے یا مسلم صوفیاء نے، اور یا یہ تصور مسیحیت میں ہے یا بدھ مت میں ہے یا ہندو مت میں ہے۔ قرآن اور سنت اور اسلام کی اصل تعلیمات کا ذکر بھی نہیں کیا۔ ان اگلے چیپٹرز کو جو مستقل طور پہ انہوں نے لیا ہے، یہ میں آپ کو اگلے نشست میں انشاءاللہ اس کو ہم سٹڈی کریں گے۔ اس میں کہیں قرآن اور حدیث کو کوٹ بھی نہیں کیا، چیک کرنے کے لیے کہ یہ جن کے ڈانڈے ہم اور جن کے رشتے اور کنارے ہم مسیحیت سے، بدھ مت سے، ہندو مت سے اور یونانی فلسفوں سے ملا رہے ہیں، ہم کوشش تو کر دیکھیں کہ کیا ان تعلیمات کی کوئی اثر قرآن اور سنت سے بھی ملتی۔ ٹوٹلی ان چیزوں کو نگلیکٹ کر دیا، جس کے نتیجے میں ہم یہ کہنے میں بجا طور پر حق بجانب ہیں کہ یہ پورا مفروضہ جو تصوف کے بارے میں یہ ہوا کہ اجمی مآخذ سے یہ وجود میں آیا، ایرانی مصادر سے وجود میں آیا، ہندو مصادر سے وجود میں آیا، مسیحی اور یونانی مصادر سے وجود میں آیا، یہ سارا مفروضہ درام زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی دلیل، کوئی شہادت، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان کے مائنڈ آکیوپائیڈ مائنڈ ہیں، بائسڈ مائنڈز ہیں، بغیر ایویڈنس کے وہ بات کرتے چلے گئے ہیں، اور جہاں کمپیریزن کرتے ہوئے عدل اور انصاف کا تقاضا تحقیق میں یہ تھا کہ اگر آپ اس کو باقی مذاہب سے، تصوف کی ان تعلیمات کو اور صوفیاء کے تصورات کو بدھ مت سے کمپیئر کر رہے ہیں، ہندو مت سے کمپیئر کر رہے ہیں، اور آپ ہیلونسٹک سائنس یونانی فلسفوں سے کمپیئر کر رہے ہیں، مسیحیت سے کمپیئر کر رہے ہیں، وہاں اس کو قرآن اور سنت اور صحابہ اور تابعین، اتباع و تابعین کے آثار سے بھی تو کمپیئر کرنا چاہیے تھا۔ وہاں ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟
اس کو ڈسکشن میں ہی نہیں لے آئے، اس پورے کے پورے سورس کو، جس کی وجہ سے یہ مغالطے وجود میں آئے، غلط مفروضہ، غلط ہائپوتھسس بنا، وہ نظریہ بن گیا، اس نظریے نے بے شمار ذہنوں کو پچھلی صدی میں انفلوئنس کیا۔ اب ان تصورات پر گفتگو جو فائنل ہے پروفیسر نکلسن کی کتاب کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ہم کل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔